الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. کچھ لوگوں پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں اور ان رحمتوں میں سے میرے گمان کے مطابق ایک اللہ کی رحمت کی یہ بات ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں. ہم میں سے ایک بڑی اکثریت کا معاملہ عجیب ہے. ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ کسی کے لیے دعا کی تو ہمارے جسم کا ایک حصہ کٹ جائے. کسی کوئی بات. ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا دل کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے اور کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ چھوٹی نیکی ہے. دوسری بات، جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا اللہ اس کا بدلہ نہیں دیتے؟ ہم دعا کریں گے اپنی طاقت اور سمجھ کے مطابق، رب ذوالجلال بدلہ دے گا اپنی شان کے مطابق. اور ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے دل میں ہمارے بارے میں کیا آتا ہے وہ رب ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. یہ مفت کا سودا، کچھ خرچ نہیں ہوتا. مفت کا سودا اللہ ہمارے نصیب میں کر دے. جو بزرگ، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے ان میں شامل کر دے. بہو چائے لے کے آئی، پانی لے کے آئی، دعائیں دے دی. اور کچھ بزرگ بہو آئی، منہ ادھر کر لیا. اللہ کرے کہ کوئی مشین ایسی ہو کہ دونوں کا نقشہ اس بابے کے سامنے آ جائے، پھر وہ دیکھے کہ دونوں کے رد عمل میں کیا فرق ہے. بہو کے لیے دعا دے، چائے لانے پر دعا کی جائے گی تو چاہے گی میں 2 چیزیں اور لاؤں، ان 2 پہ دعا ملے گی 10 چیزیں لانا چاہیے. اور اگر آئی اور منہ بنایا ہوا تو وہ ماں باپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہے گی کہ ایسے بدبخت لوگوں کے پاس مجھے بھیجا. میں پانی لا رہا ہوں، وہ منہ بنا رہا. فرعون بنا بیٹھا ہے بابا، اور ہے بابا حاجی. بدبختی کی نشانی ہے کہ آدمی کسی کے لیے دعاؤں کے کرنے سے مار. اور وہ گھر کتنا خوشگوار ہوتا ہے جہاں دعائیں چلتی ہیں. اس گھر میں صورت مختلف ہوتی ہے، اس گھر میں جو دعاؤں سے خالی ہے. میرا گمان یہ ہے کہ میں نئی بات نہیں کر رہی ہوں. اس راستہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے سبق میں لا الہ الا اللہ، اخلاق کی مخلوق میں سے جو سب سے بلندی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس اخلاق پہ مسلط کی. آپ کو کوئی مشقت نہ تھی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اخلاق عظیم پر آپ کو کنٹرول دیا. گویا کہ غلام ہے اخلاق عظیم ان کا کہ جیسے چاہیں اس پہ سواری کریں. ہم پڑھ رہے ہیں کہ دامادوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسے تھا. تو آپ کے اخلاق عظیمہ کی ایک بات کہ دامادوں کو دعائیں دیتے. اللہ اکبر. ہاں، کچھ بدبخت ایسے ہوتے ان پر کسی چیز کا اثر، ان کا معاملہ جدا ہے، وہ ان نیچرل یا اب نارمل. ان کی بات عام انسان جب اس کا سسر اس کو دعائیں دے گا، بد فطرت کی بات نہیں کر، اس کے لیے الٹے لٹک جاؤ، وہ بد فطرت کا بد فطرت، اس کی بات نہیں کرنا. عام داماد جب سسر سے دعائیں سنے گا اس کے دل میں خیر کے جذبات آئیں گے یا نہ آئیں گے؟
عام انسان تو میرے گمان کے مطابق دیندار نہ بھی ہو، دعاؤں سے اس کے دل میں ایک خاص قسم کی مسرت اور خوشگوار رد عمل آئے گا۔ آئیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے 3 مثالیں سنیں۔ آج کے سبق میں پہلی مثال صرف داماد کے دل کی رہنمائی اور زبان کی ثابت قدمی کے لیے دعا رک جائے۔ عجب امت اسلام کی خوش قسمتی ہے، قدم قدم میں رہنمائی میں۔ اگر یونس صاحب کو چاہے بہترین دعائیں مل جائے، قرآن کریم کی دعائیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، بابا جی کی دعا، فلاں کی دعا، فلاں کی دعا دوڑتی رہے۔ سونا ہو تو لوہے کی ضرورت ہے، اور سونا کہنا سونے کی قیمت کو بڑھانا ہے، وگرنہ ان کے نمونے کی مثال کائنات میں ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتی۔ امام ابن ماجہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب اسنی وانا شاب اقضی بینہم، آپ مجھے بھیج رہے ہیں یمن۔ اس وقت اسلامی ریاست کا ایک حصہ، میں نوعمر نوجوان وہاں قاضی کی حیثیت سے کام کروں۔ کتنا خوشگوار ماحول ہے سسر اور داماد کے درمیان۔ الفاظ اس پیارے ماحول کو بیان کرنے سے آج میرے الفاظ آپ کا پڑھیں۔ وَلَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ جوڈیشری قضا ہے کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ضرب لگائی، یہ پیار کی ضرب ہے۔ کبھی پوتے پر نواسے پر دل بہت خوش ہو تو تھپکی دیتے ہیں کہ یہ اس کی نقل ہے، وہ نہیں نہ ہو سکتی۔ اور کہا اللہم اہد قلبا وثبت لسانا۔ انہوں نے جو اپنا ماجرا بیان کیا تھا اس کے لیے 2 دعائیں لی، اے اللہ اس کے دل کی رہنمائی فرما، اور جب اللہ رہنمائی فرما دے تو پھر بھٹک سکتے۔ وَثَبِّتْ قَلْبَهُ، اور ان کے دل کو مضبوط کر دے، پھر کمزوری آ سکتی ہے، یہ فیصلہ کروں وہ کروں، ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ وثبت لسانا، اور اس کی زبان کو ثابت کر، پھٹکے نہیں۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے بیان کیا فما شققت بعد فی قضاء بین اثنین، اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے شک نہ ہوا۔ اللہ نے اطمینان قلب اور زبان کو ثابت فرما دیا۔ حدیث شریف سے معلوم ہونے والی 2 باتیں، نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اظہار محبت
اور تنبیہ کے لیے ہوشیار ہو جا، کوئی تیرا علاج ہونے لگا ہے اور تنبیہ کے لیے ان کے سینہ میں ضرب لگائے۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی عظیم تعظیم۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو، ہماری اولادوں کنبوں اور پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلائے، سنت پہ چلائے، سنت پہ چلائے۔ خیر اسی میں ہے، برکت اسی میں ہے، سعادت اسی میں ہے، باقی سب کچی کہانیاں ہیں اور ہم کچی کہانیوں کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اللہ اس سے نکالے اور اس چشمہ صافی پر اپنی رحمت سے ہمیں اور ہمارے کنبوں کو پہنچا دے۔ جینا ہے تو اس سے سیراب ہو کے جینا، وگرنہ اس جینے سے موت اچھی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما دے۔ بے حیائی جس کا طوفان اب آ نہیں رہا، آ چکا ہے، جس کا طوفان آ نہیں چکا، ہمارے گھروں پہ مسلط ہو چکا ہے، اللہ اس کو توڑ دے، اللہ اس کو بکھیر دے، تار تار کر دے۔ عفت، پاکیزگی، طہارت، صفائی، پاک دامنی اللہ اس کو بے حیائی کے بدلے میں دے دے، اور اس کے لیے ہم سب کو سیدھی راہ پہ لے آئے۔ اللہ ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، نسلوں کو ہدایت دے دے، پاکیزگی کی راہ پہ آئیں، گندگی کو چھوڑیں۔ اس میں ذلت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم اندھے بن جائیں تو بن جائیں، جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ گندگی کا طوفان آ چکا ہے، گھروں کے گھر ان کو چوٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، برباد کر رہا ہے، سکون لوٹ رہے ہیں، چین نام کی چیز دور ہو رہی ہے۔ اللہ اس کے برے انجام سے بچا لے، خیر کی طرف واپسی فرما دے، واپسی فرما دے، واپسی فرما دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔